باطل حق کو مٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، مگر نہ تو حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی حق کا ایک جھونکا برداشت کر سکتا ہے۔ نمرود نے ایک ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں بچے مروائے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور کیا کیا جتن نہ کیے، مگر وہی ابراہیم نمرود کی وسیع و عریض حکومت اور خود اس کی اپنی بدبودار ذات کے خاتمے کا سبب بن گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے ذبح کر ڈالے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مٹانے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر بھیجا۔ شاید اس نے علی المرتضیٰ فاتح خیبر کی قوت پروردگار کے بارے میں سن رکھا ہوگا، اسی لیے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے بھی لاکھوں کا لشکر بھیج دیا۔ مگر ہوا کیا، آج اس حسین کی اولاد ہر گلی، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک اور پوری دنیا میں موجود ہے، مگر کوئی بھی غیرت مند انسان یزید تو کیا، یزید کے کسی سپاہی کی اولاد کہلوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو پھر یزید کو ٹھیک ہی تو کسی نے کہا تھا کہ تیرا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن یہ راج بدلے گا، وقت اپنا مزاج بدلے گا، ہم پہ صدیوں سے جو مسلط ہے ظلمتوں کا رواج بدلے گا، تاج اچھلیں گے بادشاہوں کے، آمریت کا راج بدلے گا، ہو چکا ہے یہ طے نعیم ایک دن، نہ رہے گا یہ آج بدلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، فتوحات بھی ہوئیں، ظلم بھی ہوئے، مگر کسی واقعہ کو اس قدر یاد نہیں کیا گیا جتنا کہ واقعہ کربلا کو، کہ 1400 سال کے بعد آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی یہ واقعہ ہوا ہے، اور پھر بطور واقعہ یا کہانی کے اس کو یاد نہیں رکھا گیا بلکہ ایک مشن کے طور پہ۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ یزید کے اس ظلم کے بعد کیا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں مگر ظلم سے نہیں چل سکتی، کیونکہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔